بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ مہر علی۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین۔ آج پاکستان کے اندر ناظرین آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کی خبر سننے کو ملتی ہے کہ انسان اپنی نظروں میں خود گر جاتا ہے، انسان کا جو سر ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے۔ اسی طرح کا جو واقعہ پیش آیا کل سندھ کے اندر، وہاں ایک 16 سال کی چھوٹی بچی جو کہ اپنے اسکول گئی، صبح 8 بجے اسکول گئی، لیکن 1 بجے دوپہر کو وہ گھر واپس نہیں گئی۔ ان کے ماں باپ کو تشویش ہوئی تو انہوں نے اپنی بیٹی کی ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن اگلے دن مطلب کل اگلے دن ان کی جو بیٹی ہے وہ ڈیفنس پولیس اسٹیشن کے باہر سے ملی، اور پولیس اسٹیشن کی طرف سے ان کے گھر کال کی گئی کہ ایک بچی ملی ہے جو اپنا نام بشرا سلیمان بتا رہی ہے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہل گئی۔ یہ اس طرح کے واقعات ہیں کہ انسان سننے کے بعد انسان کی خود اپنی روح بھی کانپ جاتی ہے۔ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، وہ آپ ویڈیو دیکھیں تو اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ بالکل بے ہوشی حالت میں تھی، تو میں نے اسی لیے وہاں پہ پرچہ نہیں کٹوایا۔ میں نے کہا اس کو پہلے میں علاج کے لیے لے جاؤں۔ میں اس کو لے آیا، میں نے آگے پرائیویٹ طور پہ علاج کروایا۔ جیسے ہی 14 گھنٹے کے بعد اس کو ہوش آیا، ہوش کے بعد جب اسے پوچھا پھر اس نے بتایا، پھر میرے سے برداشت نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد پھر میں تھانے چلا گیا۔ میں نے کہا اب ان ظالموں کو سزا ملنی چاہیے۔ آج ایک بشرا کی زندگی انہوں نے تباہ کی ہے، تو یہاں علاقے میں اور پتہ نہیں کتنی بشرا ہوگی جن کی یہ زندگی تباہ کریں گے۔ اسی لیے اپنے دل پہ پتھر رکھ کر میں تھانے میں چلا گیا، جا کے میں نے FIR کٹوائی۔ یہ آپ نے دیکھی وہ ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ کس طرح وہ باپ رو رہا ہے، اس کی جو کیفیت ہے یہ صرف وہی جانتا ہے جو اس دکھ میں مبتلا ہے۔ ہم بات کریں گے، ٹرینڈ چلائیں گے، لیکن پھر اسی طرح جو کیس ہیں وہ آتے رہیں گے اور اس کے بعد ان کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ ان بغیرت لوگوں نے 5 لڑکے تھے، انہوں نے اس کو اسکول کے باہر سے اغوا کیا ہے، اور ان 5 لوگوں نے اس معصوم کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اس کے بعد جب وہ بے ہوش ہو گیا ہے تو اس کو تھانے کے باہر پھینک گئے ہیں۔ ڈیفنس پولیس اسٹیشن تھا، اس کے باہر پھینک گئے ہیں۔ اس طرح کے آخر کب تک اس طرح کے کیسز جو سے آتے رہیں گے، اور ان کا کوئی اس طرح کا قانون نہیں لایا جائے گا کہ ان بغیرت لوگوں کو اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ یہ زینب کا واقعہ ہوا، ہر چیز پتہ چل گئی کہ اس شخص نے زیادتی کی ہے اور اس معصوم بچی کا قتل کیا ہے، لیکن اس کا جو کیس کی پروسیڈنگ ہے وہ تقریباً 1 سال چلتی رہی۔ اس کے 1 سال بعد اس کو جا کے سزا ملی، اور سزا بھی اس کو سر عام پھانسی ہونی چاہیے تھی۔ اس طرح کے لوگوں کو بالکل اسلام ہمیں اس چیز کا حق دیتا ہے کہ جو شخص زنا کرتا ہے اس کو سنسار کیا جائے، اس کو لوگوں کے سامنے پتھر مارے جائیں۔ تو جب تک ہم اس طرح کے قانون نہیں بنائیں گے، ان بغیرت لوگوں کو سر عام پھانسی نہیں دی جائے گی، ان کے وہ پرزے کاٹ دینے چاہیے جن سے یہ بغیرتی کرتے ہیں۔ جب تک یہ ہم نہیں کریں گے تب تک ہماری معصوم بچیاں، ہماری مائیں بہنیں تب تک محفوظ نہیں ہیں۔ ابھی یہ پچھلے سال بلکہ اسی سال کے شروع میں جو موٹر وے کا واقعہ پیش آیا تھا، اس میں اس بندہ کو جو عابد تھا، وہ بغیرت آدمی، اس کو پکڑا ہے، لیکن ابھی تک اس کی پروسیڈنگ کتنی ہوئی ہے، وہ کس جیل میں ہے، ابھی تک کسی کو کچھ نہیں پتا۔ حالانکہ سب کچھ پروف موجود ہیں، عورت نے شناخت کر لی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس دن اس کی شناخت ہو گئی تھی اس کو سر عام پھانسی دی جاتی، اور اس کو عبرت کا نشان بنایا جاتا کہ تاکہ آئندہ کے بعد کوئی بھی ایسا کیس، کوئی بھی ایسا شخص اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ میں نے یقین کریں یہ ویڈیو دیکھی ہے، اس کے بعد میرے پورے جسم سے جو رونگٹے ہیں نا وہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ اتنی دل دہلا دینے والی وہ جو اس کا باپ بات کر رہا تھا نا، اس کے اندر مجھ سے تو اس کی بات بھی بیچارے کی نہیں سنی گئی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف ہمارے پاکستان کے اندر
تقریباً پچھلے سال کے اندر 1000 اس طرح کے کیسز جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، اور پچھلے 6 سال کے اندر تقریباً 22,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، 22,000 کیسز، اور یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ مطلب کچھ لوگ تو اپنی عزت بچانے کے لیے کیس کرتے نہیں ہیں، کیس ہی نہیں کرتے، اور یہ صرف 22,000 کیسز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اس طرح کی بغیرتی ہو رہی ہے۔ اس طرح کے تقریباً پورے پاکستان کے اندر 11 کیسز ایک دن کے رپورٹ ہوتے ہیں، زیادتی کے کیسز، جو معصوم بچوں کے ساتھ یہ بغیرت لوگ بدفعلی کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو سزائے موت ہونی چاہیے، اور جس کے بعد ثابت ہو جائے کہ اس شخص نے جرم کیا ہے تو اس کو سر عام پھانسی ہونی چاہیے۔ ہم جب تک کسی ایک شخص کو سر عام پھانسی نہیں ہوگی، جب تک کوئی چور چوری کرے گا اور اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، تو یہ جرائم جو ان سے ہیں یہ بڑھتے رہیں گے۔ ان جرائم کو روکنا ہم نے خود ہے۔ جب تک ہم خود اس کی آواز نہیں بنیں گے، یہ نہیں کہ جس طرح وہ موٹر وے کا واقعہ پیش آیا تھا تو پورے سوشل میڈیا کے اوپر اس کیس کو دیکھا گیا اور ہر شخص نے اس کی بات کی، اور تقریباً ایک ہفتے کے لیے 15-20 دن کے لیے پورے سوشل میڈیا کے اوپر اس کیس کو اٹھایا گیا کہ اس طرح کا واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد پھر وہی معاملہ، اور وہ اس کیس کا کیا بنا، ابھی تک اس کیس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ جو شخص عابد تھا اس کا کیا بنا ہے، اس کے اوپر کون سی دفعات لگی ہیں، اس کو سزا ملنی بھی ہے کہ نہیں۔ اور اسی طرح یہ بیچاری یہ جو بشرا سلیمان ہے، یہ چھوٹی معصوم بچی بھی اس ظلم کا نشانہ بنی ہے۔ آخر کب تک ہمارے ملک میں اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہوتے رہیں گے؟ جب تک ہم اسلام کے جو قوانین ہیں ان کو عمل میں نہیں لائیں گے، اس طرح کے جو بغیرت لوگ ہیں ان کو سر عام پھانسی نہیں دیں گے، تو ہمارے ملک میں اس طرح کے جو جرم ہیں وہ ہوتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے میرے کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔